بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام SCO سمٹ جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے 15 اور 16 اکتوبر کو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک کے اوپر 15 تاریخ کو اپنے دھرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور ہم اس میں آج بات کریں گے کہ جو سمٹ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے کیا کیا بینیفٹس ہیں، خاص طور پہ جو فارن ڈیلیگیشن میں انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے امپورٹنٹ وزیر اعظم آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رشیا سے بھی امپورٹنٹ ڈگنیٹریز ایکسپیکٹڈ ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے لیے اپنا ایک SOP، ایک لائن آف ایکشن بنا کے رکھا ہے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو اور ود ان دی پیرامیٹرس آف سیکورٹی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کو کنٹرول کر کے کس طرح سے اس کو کرنا ہے۔ کیا اس میں فلسطین کا اور کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا جائے گا، اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے۔ بیسیکلی SCO کا بننے کا جو مطلب تھا، جو مقصد تھا جب یہ بنا تھا، اس وقت یہ ایک بلاک بنا تھا جو آفٹر سوویت یونین کے فال کے بعد ایک نیا بلاک رشیا کے ہی لیڈرشپ میں بنا تھا کہ جیسے ویسٹ اور یہاں پہ جو ایشیائی ممالک ہیں وہ ان کی آپس میں ایک یکجہتی ہو۔ امپورٹنٹ سب سے بڑی بات جو اس وقت BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جو چائنا کا دنیا کے آدھے کنٹریز میں جا رہا ہے، اس پہ بھی ضرور بات ہوگی، CPEC پہ بھی ضرور بات ہوگی۔ کیا ایسی سچویشن پہ ہمارے ملک میں ان ایسے ایونٹ کے خلاف کوئی احتجاج ہونا چاہیے؟ کیا ان کے جو رائٹس ہیں جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب۔ جی بہت مہربانی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر عالم بروئی صاحب جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ اختیار ولی صاحب جو PMLN کے لیڈر ہیں، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب فارمر ہوم منسٹر سندھ، وائس ایڈمرل احمد سعید چیئرمین نما۔ شوکت بسرا صاحب، آپ سے ہی بات کی شروعات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی جماعت نے PTI نے اعلان کیا ہے کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ ہی دھرنا دیں گے؟ آپ نے جب سب سے پہلے 2014 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دھرنوں کی وجہ سے جو چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے ان کا بھی دورہ ملتوی ہوا تھا۔ کیا آپ جو ابھی کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کا لاجیکل ہے؟ حسین بھائی، عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، بلکہ وہ پاکستان ہیں۔ 95% لوگوں کے نمائندہ وہ لیڈر ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ آج بھی بے شک یہ جعلی اسمبلی ہے، فراڈ اسمبلی ہے، ہمارا 2/3 میجورٹی کا جو مینڈیٹ چھینا گیا، آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی تحریک انصاف کی ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہے۔ جیل مینولز کے مطابق ان کا رائٹ ہے کہ ان کے وکلاء ان کو ملیں، کیسز کے حوالے سے ملیں، ان کی صحت کے حوالے سے ملیں، اور بڑے سیریس کنسرنز ہیں ہماری پارٹی کے اندر، ہمارے کارکنان کے، ان کی فیملی کے۔ آپ کو پتہ ہے سارا خاندان ان کا پہلے جیل میں بیٹھا ہے، ایک ان کی بہن ہے وہ بھی باہر ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، خان صاحب کو مسائل نہیں ہے، تو کیوں یہ کوئی انڈیا کی جیل ہے جہاں ملنے جا رہے ہیں؟ وہ خان صاحب کا آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی، اخلاقی حق ہے، ان کو ملایا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جیل مینولز کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے بھائی کہ ہمیں خان صاحب سے ملا دیا جائے، ہم یہ احتجاج ملتوی کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی فارم 47 کی جعلی حکومت اور ان کے سہولت کاروں نے جب ایک جلسہ ہم سے منسوخ کروانا تھا کہ یہاں بڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہاں بڑے برے حالات ہیں، یا لاشیں گر جائیں گی، خون گر جائے گا، مذہبی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، تو صبح 7 بجے جیل کھل گئی اور اعظم سواتی صاحب کو بھیج دیا خان صاحب کے پاس، اور وہاں سے جا کے خان صاحب کے پاؤں پڑ کے منت کر کے وہ جلسہ ملتوی کروایا۔ آج ہم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خان صاحب سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ شوکت بسرا ہو، علی امین گنڈا پور ہو، تحریک انصاف کا کوئی MLA MP سینیٹر ہو، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت یہاں پر عمران خان کی، اگر مجھے ٹکٹ نہ ملتا تو شاید شوکت بسرا بھی کچھ نہ ہوتا، علی امین گنڈا پور صاحب بھی کچھ نہ ہوتے، باقی ہمارے لوگ بھی کچھ نہ ہوتے۔ اگر آج عمران خان ٹکٹ میرے ڈرائیور کو دے دیں
میرے خانسامے کو دے دیں, میرے ملازم کو دے دیں, وہ بھی جیت جاتا. ہم بھی جیتے ہیں پاکستان کے اندر. گزارش یہ ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. عمران خان کی صحت پہ, عمران خان صاحب کی جو ان کے خبریں آ رہی ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے بتائیے, یہ جب ایس سی او کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا آپ کا انویسٹر ملک سے بھاگ گیا ہے, آپ کی ساری انڈسٹری بند پڑی ہے, پاکستانی دنیا سے باہر جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہاں, یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پاکستان کو او ایل ایکس پہ لگا دیا گیا ہے, پاکستان کے تمام اثاثے بیچے جا رہے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ اگر رشیا سے پریزیڈنٹ بھی امپورٹ کر لے, چائنا سے وزیر اعظم لے لے, انڈیا کی جو کیبنٹ ہے وہ لے لے, تو دے دیں پاکستان کو. او ایل ایکس میں دے دیا ہے, پاکستان کو دے دیں لیز پر. یہ حالت تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے, میں اس وقت 10 یا 12 سال کا تھا, اس وقت سے سن رہا ہوں کہ میاں نواز شریف آئے گا تو لاگپت آ جائے گا, پاکستان میں تقدیر بدل جائے گی, زرداری آئے گا. یہی خاندان ہے یا آمریت رہی ہے, یہ خاندان رہے ہیں, تحریک انصاف سے ٹوٹل 3.5 سال رہی ہے. مجھے بتائیں نا پاکستان میں کیا ہوا؟ آج پاکستان میں یہی جماعتیں, آپ نے 2014 کی بات کی میرے بھائی, 2014 سے پہلے 1947 سے شروع کریں آپ, کیا 1947 سے لے کر آنورڈ 2024 تک کیا ہمارے احتجاج سے یہاں ترقی نہیں آئی؟ کیا ہماری وجہ سے مسائل ہیں؟ کیا یہاں پہ جو کرپشن ہے, جو شوکت بسرا صاحب, آپ ایک کھرے سچے آدمی ہیں. شوکت بسرا صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پی کے ترجمان ہیں, ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم جے شنکر کو بھی کہیں گے کہ وہ آ کے ہمارے دھرنے میں بیٹھ جائے, جو انڈین فارن منسٹر ہے, یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, ہمارا جو پولیٹکس ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپس میں؟ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, آپ لوگوں نے ٹھیک کرنے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ جے شنکر کو بھی کہیں گے کہ وہ آ کے ہمارے پروٹیسٹ میں بیٹھ جائے؟ بھائیو صاحب, ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ بالکل ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ غلط کوٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا, ان کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. ان کی اس کو ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بات کی انہوں نے. مجھے بتائیے کہ یہ انڈیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودی صرف انڈیا کے مسلمانوں کا نہیں, دنیا دشمن ہے, اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. کشمیر کے حوالے سے جو کچھ اس نے کیا ہے, کیا ہم ان سے مذاکرات کریں گے؟ ہم ان سے بات چیت کریں گے؟ ہمارا تو عمران خان صاحب کا بڑا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ جب تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا, کوئی اسرائیل سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے, نہ کسی کو اس کی طرف گفتگو بھی کرنی چاہیے. اسی طرح جب تک کشمیر کو آزاد نہیں کیا جاتا, کشمیر کو اس کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا, ان کی رائے کے مطابق ان کا فیصلہ نہیں کیا جاتا, بالکل انڈیا کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہونے چاہیے, نہ بات چیت ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیے, وہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے, وہاں پر ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے, ان کو مرج کر دیا گیا انڈیا کے اندر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ایک نائب وزیر خارجہ آ رہا ہے, یا ہم کوئی بات کریں؟ بالکل غلط ہے, پروپیگنڈا ہے. یہاں پر میں پھر کہوں, ویسے تو پاکستان میں بھی آج کل غزہ کی صورتحال ہے, کشمیر والی صورتحال ہے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. اگر وہ ایک غیر آئینی ترامیم کرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو لائسنس دے دیا ہے, پہلے خریدو, اگر خریدے نہیں جاتے تو کسی کی ماں کو اٹھا لو, بہن کی اٹھا لو, بیٹی کو اٹھا لو. ترامیم ہونی چاہیے تاکہ یہ جعلی نظام, فراڈ نظام اور جعلی اسمبلی چلتی رہے. اس لیے میرے بھائی حسین بھائی, ہمارا یہ پہلی بات میں پھر کہوں, ہمارا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے, ہم پرامن احتجاج کریں گے. اور میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے, حسین بھائیوں کے پروگرام میں, جی ٹی وی میں, اگر انہوں نے خان صاحب سے ہمیں ملاقات نہ کرنے دی, اس دفعہ لاسٹ ٹائم ہم احتجاج کے لیے آئے تھے, بھرپور طریقے سے آئیں گے اور پرامن طور پر ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے ہم اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھیں جب تک عمران خان صاحب رہا نہ ہو اور جعلی حکومت کا خاتمہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب, ہمیں پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں, تو ہمیں ان سے آپ کے جواب لیتے ہیں. ایمبیسڈر صاحب, آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جو ایس سی او سمٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے, ایک تو اس کی امپورٹنس کتنی ہے, اور پاکستان کے لیے کیا کیا اوینیوز ہیں جو آپ ٹیکنیکلی بتائیں کہ جو پاکستان اپنی بات رکھے, جو خاص طور پہ اس وقت جو اکانومی کی سچویشن ہے کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہم نے جو آئی پی پیز بنائے ہیں, جو انرجی کا جو فرسٹ فیز تھا ہمارا سی پیک کا, وہ سیکنڈ فیز پہ بھی ابھی ڈیفینیٹلی جب ہائی ڈیلیگیشن چائنا سے آ رہا ہے تو اس پہ بھی بات ہوگی. کتنی امپورٹنس ہے ایس سی او سمٹ کی؟
دیکھیں سر، پہلی چیز یہ ہے کہ امپورٹنس تو اب یہ ہے کہ گلوبل قسم کی امپورٹنس ہے اس کی، پرٹیکولرلی جب یہ شروع ہوا تھا یا انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تو اس کی اہمیت اس وقت بھی زیادہ تھی کیونکہ اس میں جو ہے چائنا اور پھر رشیا جیسے پاورز اس میں لیڈ کر رہے تھے۔ تو میری وجہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایشیا میں اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان کے لیے تو یہ بہت اہم ہے، چائنا کے لیے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دو جو پڑوسی ملک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، انڈیا بھی ممبر ہے، افغانستان بھی ہے، ایران کچھ وقت پہلے آبزرور تھا، ابھی میرے خیال میں ممبر شاید بن جاتا، لیکن وہ مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ اس کو وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 4 ملک ہیں وسطی ایشیا کے، ترکمانستان کو چھوڑ کے باقی 4 ملک جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں، بہت گہرے ہیں، بہت، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو دیکھیں جی، اس کا جو سی پیک کی آپ نے بات کی، بی آر اے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ پروجیکٹس لگا لیں سی پیک جیسے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کو اکنامکلی اور جیسے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اکنامک، اس طرح۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان گوادر کا جو ہے جو بھی استعمال ہوگا اور پاکستان میں جو چیزیں بنے گی یا اس کا آپ دیکھ لیں کہ کاشغر کے بعد سینٹرل ایشیا جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ملانے کا ان کا پروگرام ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے نا وہ یورپ ہو جاتا ہے اکنامکلی، اینڈ آف کورس جہاں پہ کمیونیکیشن زیادہ ہو تو وہاں پہ۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اس وقت اس آرگنائزیشن کے ممبر ہیں اور ماشاءاللہ کافی ریسپیکٹیبل ممبر ہیں، جس کی ابھی بھی جو ہے کرتا دھرتا جو ہے وہ رشیا ہے اور چائنا ہے۔ چائنا اس وقت دنیا میں 2 سپر پاور ہیں جی، امریکہ اور چائنا۔ امریکہ اینڈ چائنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جیو اکنامکس میں چائنا کو اپر ہینڈ حاصل ہے، اور جیو پولیٹیکل میں اور سیکورٹی یا ملٹری معاملات میں، ٹیکنالوجی میں ابھی تک امریکہ آگے ہے تھوڑا بہت۔ تو اگر آپ کے یعنی ایک سپر پاور کے ساتھ آپ کے تعلقات بن رہے ہیں اور ان کا اچھا سارا گڈ ول ہے، جنہوں نے آپ کے ملک میں $60 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے، پروجیکٹس دیے آپ کو، اس کا جیسے آپ نے ذکر کیا اس کا پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور سیکنڈ میں ہم جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک سی پیک کی اہمیت کو سمجھایا نہیں ہے، رائٹ، کہ سی پیک ہمارے لیے ہے کیا چیز۔ اور اسی طریقے سے ہم نے سی پیک پہ کام جو ہو رہا ہے یا جو کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے یعنی چائنا کی طرف سے، ملک کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کی حفاظت ایز سچ ابھی تک انشور نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے امرت صاحب، ایک ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حالیہ ایک پڑوسی ملک میں شادی ہوئی تھی اور اس شادی کے اندر دنیا کے گلوبل بزنس مین آئے تھے۔ اب جب بزنس مین آتے ہیں نا تو وہ صرف آ کے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ صرف شادی اٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بزنس ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایونیو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہ جو SCO سمٹ ہے، یہاں پہ G2G، یہاں پہ B2B پرپوزل ہیں پاکستان کے لیے، ایک بہترین اپرچونٹی ہے، اور ہمیں کسی بھی صورت میں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ آپ کا، میرا، سب کا فرض ہے کہ ہم
ہم اس میں اپنا پارٹ پلے کریں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اختیار ولی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ان کو بھی لائن پہ لیں گے کہ وہ شوکت بسرا صاحب کے سوالات کے جواب دیں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے شوکت بسرا صاحب سے بات کی کہ یہ جو SCO سمٹ ہو رہا ہے 15 اور 16 اکتوبر کے لیے, اس کے لیے PTI اپنا جو تھوڑا سا ریلیکسیشن دے, جو دھرنا ڈی چوک پہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کو OLX پہ رکھا ہوا ہے, یہ کسی کام نہیں کر سکتے, نہ تو یہ کوئی کسی سمٹ سے فائدہ لے سکتے ہیں, نہ تو یہ جو باہر کے جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں یہ اس کے کیپیبل ہیں کہ یہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. تو اس وقت اختیار ولی خان پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ نہیں تھے, جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو اختیار ولی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ہم نے یہ سوال کیا شوکت بسرا صاحب سے کہ جو 15 اور 16 اکتوبر کو SCO سمٹ ہو رہا ہے تو ڈی چوک پہ جو دھرنا دے رہے ہیں اس کو وہ کسی طرح سے اوائڈ کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کو OLX پہ رکھا ہوا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دھرنا دے کے ان کو ختم کریں. واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ تھینک یو حسین بھائی. یہ محترم جو PTI کے دوست ہیں یہ نئے آئے ہیں پیپلز پارٹی سے PTI میں, اور ان کو یہ نہیں پتا, میرے خیال میں گزشتہ حکومت تو ان کو یاد ہوگی جس میں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے OLX پہ رکھا ہوا ہے پاکستان کو, حالانکہ کشمیر انہوں نے بیچ دیا تھا انڈیا کے پاس اور پھر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی موٹر ویز کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے کراچی پورٹ کو IMF کے پاس گروی رکھوا دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے ساتھ اب آپ پاکستان نہیں لکھ سکتے. یہ ان کی جماعت کا لیڈر, ان کا وہ ترم خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں لیٹا اور بیٹھا ہوا ہے, جو دیسی مرغے اور انڈے اور پراٹھے کھاتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF کے پاس اپنا اسٹیٹ بینک بیچ کر آئے ہیں. اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو OLX پہ ڈالا ہوا ہے. شرم تو ان کو آتی نہیں ہے, حیا ان کو آتی نہیں ہے. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا آپ وہ پاکستان جس کو آپ صومالیہ, دیوالیہ اور اس کو سری لنکا بنانے کے آپ خواب دیکھا کرتے تھے, وہ پاکستان, اس کا جو جہاز ہے معیشت کا وہ رن وے پہ ٹیکسی کر رہا ہے اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو ٹیک آف. پوری دنیا اس وقت پاکستان کی اکانومی کی جو پالیسی ہے, آپ کے اکنامک پالیسیز کو اس کی سراہ رہے ہیں, اس کی تعریفیں ہو رہی ہے. بلومبرگ کیا, فیچ کیا, IMF کیا, ورلڈ بینک کیا, آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں فرق پڑتا. آپ ویسے بھی وغیرہ وغیرہ ہیں, اس کے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. آپ اب مانو نہ مانو دنیا مانتی ہے کہ پاکستان جی شوکت بسرا صاحب وہ ٹیک آف کر رہا ہے. میں 1 منٹ سر تھوڑا سا دے دیں پھر آپ چلیں ان کے پاس. جی. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین تھے وہ کوئی بھی وطن دشمنی نہیں ہو سکتی جب آپ کے ملک کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہو اور کئی درجن ممالک کے لوگ آ رہے ہیں, وہ سینکڑوں مہمان آپ کی اسٹیٹ گیسٹ ہیں, ہیڈ آف دا کنٹریز وہ آپ کے مہمان ہیں, اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ادھر لڈی ڈالنی ہے BA جما لو اور ہم نے تو ادھر ناچنا ہے. آ جاؤ نا ذرا. آپ کو میرے خیال میں سیاسی زبان اور سیاسی طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں بڑا کلیئر, آپ کو پولیٹیکلی بہت ڈیل کر لیا. اب اگر آپ یہ پروف کر رہے ہیں کہ آپ شر پسند عناصر ہیں تو آ جائیے 15 کو آپ کے سارے شوق پورے کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے آپ کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. آپ اس وقت جو بھی کر رہے ہو یہ آپ پاکستان کے دشمن, وہ لوگ جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کی بربادی کے منتظر رہتے ہیں, آپ ان سے پیسہ لے کر کھا رہے ہو اور آپ ان کے منشی اور نوکر بنے ہوئے ہو. لیکن ہم آپ کے عزائم خاک میں ملائیں گے.
शौकत बसरा साहब, आप मुल्क दुश्मन हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने अभी जो तरक्की हो रही है, जो महंगाई सिंगल डिजिट में गई है, आप उसके ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये है अख्तियार वली साहब का रिस्पांस आपको। व्हाट इज़ योर टेक सर? सैन भाइयों, इनको तो घर वाले संजीदा नहीं लेते, इनको घर वाले वोट नहीं देते, मोहल्ले वाले वोट नहीं देते, तो इनको आप अवाम किस तरह संजीदा लेंगे? यकीन माने इनको देख के ना, जिस तरह वो स्टेज शो पे जो अदाकार आते हैं, वो ये बिल्कुल सियासी अदाकारों की इनकी हैसियत हो गई है। तो इनको देखिए, सियासतदान जो होता है वो अवाम के बलबूते पे होता है, अवाम के वोटों पे होता है। वो बेचारा नवाज शरीफ जो वजीर आजम बनने आया था, वो बेचारा कबूतर उड़ा रहा है, तोते उड़ा रहा है, तंदूरों को विजिट कर रहा है। अगर वो हार गया तो मैं क्या अपने प्यारे इख्तियार भाई की बातों का जवाब दूं? मुझे तो इख्तियार भाई की बातों पे बिल्कुल इस तरह मैं एंजॉय कर रहा था जैसे कि स्टेज ड्रामा आदमी एंजॉय करता है, या थोड़ी देर के लिए बंदा देखता है कि यार, और यकीन माने हमें हमदर्दी भी है इन बेचारों से। देखिए, जाहिर सियासी पार्टी थी किसी जमाने में, नवाज शरीफ अच्छा लीडर था, अच्छी फॉलोइंग थी पंजाब के अंदर। तो अब अगर नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो मैं किन बातों का जवाब दूं? बाकी रही शर्म हया और मुहिब वतन की बात बता रहे थे, मैंने तो यही सुना कि इन्होंने 6-7 बारियां ली है। मैं उस वक्त, हुसैन भाई, अभी 10-12 साल का होता था जब मियां नवाज शरीफ को देखा था, वजीर आला भी, वजीर आजम भी, शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, आपको इनकी आवाज आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। इख्तियार भाई मुझे बात करने दें। अच्छा, जब इनका जब अच्छा हुसैन भाई, तो वैसे जो आप आवाज मेरी नहीं आ रही, अच्छा बात तो सुन ले। अच्छा हुसैन भाई, अच्छा वो ना नवाज, उसमें 12-14 साल, आपकी उम्र भी थोड़ी सी छोटी होगी, तो उस वक्त से हम देख रहे हैं कि मियाँ जो आवेगा लग पता जावेगा, मियाँ जो आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। हमने हाँ ये जरूर देखा। अब शर्म हया वाली बात, यहाँ पे बिल्कुल शर्म हया आनी चाहिए, लेकिन ये चूंकि शर्म हया इनके नाम सुना हुआ है, ख्वाजा आसिफ जैसे कहता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब ये शर्म हया से ऊपर वाला लेवल हो गया इनका। आप अंदाजा करें कि इन्होंने पाकिस्तान को ये समझा हुआ कि ये चिरागा है, पाकिस्तान को लूटते हैं, सूटते हैं, ईटियां लगाते हैं, माल बनाते हैं, और सारा कहां ले जाते हैं? पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं, और कभी अगर पाकिस्तान में फंस जाए तो मियां नवाज शरीफ की वो क्लच प्लेटें बैठ जाती हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी 100 बीमारियां लग जाती हैं, 50 रुपए का काम देते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। क्योंकि इनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ नहीं है, इनका जीना मरना किसी का एवन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट है, क्योंकि इनका सिर्फ ईमान एक है, पैसा, दौलत, लूट मार। सियासत इन्होंने राह रखा हुआ है पैसे कमाने का, लूट मार करने का। इसलिए मेरे भाई, हमें तो इस बात का पता है कि 76 साल में कोई यहाँ पर 3.5 साल हमारा हिस्सा है, उसके अलावा या आमरीत रही है या यही टब्बर रहे हैं, नवाज शरीफ, जरदारी, आज ये बिल्कुल इकट्ठे हैं। और एससीओ की बात सुन ले, एससीओ की बात इस तरह कर रहे हैं, पता है इनको क्यों एससीओ में क्या नजर आ रहा है? ये जो अभी वो बिजनेसमैन आए हैं ना पाकिस्तान के असासे खरीदने, कोई स्टील मिल खरीद रहा है, कोई पीआईए खरीद रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां खरीद रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या खरीद, वहां मियां नवाज शरीफ, आपको पता है पहला कमीशन कहां से खाया था? ये जो मोटरवे बनी थी लाहौर इस्लामाबाद वाली, और उसके बाद उन्होंने एवन फील्ड के वो लिए थे। इनका इंटरेस्ट ये है कि इसमें जब ये आए हैं, इनका कमीशन क्या होगा, इनका माल कितना होगा। बाकी मेरे भाई, हमने सुना था यहाँ पे SIFC आई थी, अरबों रुपया आना था चाइना से, अरबों रुपया आना था सऊदी अरब से, अरबों रुपया आना था दुबई से। मुझे बताएं क्या हुआ? आज आपका, मैं पहले कह चुका हूं, आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क से भाग चुका है, आपके लोग भाग रहे हैं। अच्छा सुन तो ले आवाज तो अनवाणी नहीं होना सर। मैं शौकत बसरा साहब की आपको सारे पॉइंट्स बताता हूं, अख्तियार वली साहब। अच्छा हुसैन भाई सुने, बात ये है कि ये जितने लोग इस वक्त मिले हुए हैं, इनकी हैसियत अब कांस्टेंट बनने की नहीं रह गई। अवाम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के साथ, और ये एक टोला है जो पाकिस्तान को 70-76 साल से लूट रहा है, और अभी भी इनका जाहिर अब जो बिल्कुल सियासी हैसियत ही खत्म हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, इनको कहते हैं लेफ्ट हो जो, ये लेफ्ट हो जाते हैं, राइट कहते हैं राइट हो जो, राइट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको कहा गया है कि ये गैर आईनी तरामीम पास कराओ, नहीं पास कराओगे तो भाई अपने घर जाओ। तो सो मेरे भाई, अब ये SCO का तो एक बिल्कुल फूल शूल लगा दिए सड़कों पे, आप देख लीजिएगा जब ये खत्म होगी तो पाकिस्तान के अंदर क्या तरक्की होगी। आज महंगाई,
बेरोजगारी, अफरा तफरी आपके सामने है। सो बहुत मायूसी के हालात हैं। एक वाहिद फेडरेशन का लीडर है, अवाम के बगैर ना कोई इदारा होता है ना कोई हुकूमत होती है। बिल्कुल ठीक। जब तक अवाम किसी इदारे के पीछे ना हो, किसी हुकूमत के पीछे ना हो, तो वो कहीं भी ना मुल्क में अमन हो सकता है ना मुल्क में तरक्की हो सकती है। बाहर वाले जो आए हैं, अभी जो इन्वेस्टर लेकर आए हैं, ये जो पाकिस्तान के असासे खरीद रहे हैं, मुझे बताएं कि वो क्यों पैसा यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है शौकत मिश्रा साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे आके बात करते हैं कि आपकी जो लीडरशिप है उसके नज़र में क्या गंडापुर साहब का जो रोल है इस वक्त वो मशकूक है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो हम SCO समिट पे बात कर रहे हैं। एम्बेसडर साहब मैं आपके पास आऊँगा कि जिस तरह से हमने अभी बात की कि हमारा जो सेकंड फेज़ आएगा ख़ास तौर पे CPEC का, और यहाँ बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, B2B G2G बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास हैं। आप क्या समझते हैं, क्या एवेन्यूज़ हैं? पाकिस्तान को एनर्जी के बड़े मसाइल हैं, ये जो ख़ास तौर पे हमने कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, तो नए एवेन्यूज़ के बारे में आप कुछ बताएं कि किस तरह से हम इसको इनकेश कर सकें। ये इतने बड़ा डेलीगेशन आ रहा है। पर इस पहले मेरा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। SCO का जहाँ तक अहमियत का सवाल है, देखें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अमेरिका आपकी इस एक्टिव पार्टिसिपेशन को इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है मुखालिफत नहीं कर रहा। वजह उसकी दो हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी तरीके से सियासी तौर पे या मुआशी तौर पे गैर मुस्तहकम रहे। ठीक, क्योंकि उनकी नज़र में गैर मुस्तहकम पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो है वो दहशत गर्दी बढ़ेगी, शायद इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, जो इस वक्त मतलब अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि इंडिया जो है वो चाइना को काउंटरवेल करे। थर्ड चीज़ जो उनकी नज़र में ये है कि शायद पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी हिफाजत न हो। राइट, इसलिए वो चाहते हैं पाकिस्तान मुस्तहकम रहे किसी तरीके से, इसलिए मुखालिफत नहीं कर रहे आपकी। जब एक सुपर पावर आपके पार्टिसिपेशन की मुखालिफत नहीं कर रहा है और एक सुपर पावर ताकत जो है आपको $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो आपको इस चीज़ से जो है ना आपके लिए बहुत बड़ा विंडो है, इससे आपको मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एम्बेसडर साहब, ये आपने ना ज़बरदस्त बात कही है। मैं चाहूँगा कि इस पे हमारी जो हुकूमत है, ख़ास तौर पे अख्तियार वली साहब आपकी इस वक्त हुकूमत है, हम चाहेंगे कि हम इसकी ना सिल्वर लाइनिंग पे भी बात करें। PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, ये तो हम चलते रहेंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा इस वक्त अपॉर्चुनिटी भी है, एक एवेन्यू है, बिज़नेस लीडर्स आ रहे हैं, हमें G2G, हमें B2B बिज़नेस को बूस्ट करना चाहिए। एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इस SCO समिट को US अपोज भी नहीं कर रहा, और जो दुनिया का सेकंड सुपर पावर है वो चाइना है। चाइना इसकी सपोर्ट कर रहा है, और चाइना हमारे लिए विलिंग भी है कि वो CPEC के 60 बिलियन के बाद भी G2G और B2B बिज़नेस में इंटरेस्टेड है। तो हमारे लिए ये सिल्वर लाइनिंग है, हमें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। तो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ करंट गवर्नमेंट सर? सबसे बड़ी बात जो है ना वो यही है, ये बसरा साहब और इनकी पार्टी जो है ना, ये तो मैं आपको बोला, ये तो वैसे ही पता नहीं इनको क्या मसला है। ये तो मतलब आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने तनकीद ही करनी है, इन्होंने तो डी चौक पे आके वहाँ पे वो अपना प्रोग्राम ही करना है। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त एक सुपर पावर वो अमेरिका है, दूसरा सुपर पावर जो दुनिया का है वो चाइना है। अमेरिका आपके साथ मतलब वो आपकी कोई मुखालिफत नहीं कर रहा, वो आपके साथ कोई ताल्लुकात खराब नहीं कर रहा, बल्कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो न्यूट्रल पोजीशन पर है एटलीस्ट। वरना कभी इस तरह होता नहीं था कि आप चाइना के साथ जाते और अमेरिका खामोश जाता, आप अमेरिका के साथ जाते और चाइना आपको स्पेयर करता। तो
امریکہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہا اور چائنا آپ کو 60 بلین روپیز کی ڈالر کی وہ آپ کو انویسٹمنٹ دے رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے اور ایوینیوز مزید نئے اور کھلنے والے ہیں، اور کھلنے ہیں، اس میں کارخانے لگ رہے ہیں، اس میں ریل کا نظام لگ رہا ہے، اس میں بجلی کا نظام آ رہا ہے. مطلب پاکستان ول بیکم دا ہب آف یہ جو ہمارا ایشیا ہے. یہاں پہ مطلب آپ کا جو ملک ہے یہ سینٹرل ایشیا کا، اس ایریا کا، یہ تو ایک ہب بن جائے گا. یہ سارے ملک یہاں پہ بزنس کرنے آئیں گے، ایک منڈی ہوگی. تو ایسے حالات میں میرے خیال میں ہمیں یہ چیزیں بھول جانی چاہیے کہ کون جیل میں ہے، کون باہر ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اختیار ولی صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر عالم بروئی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. شوکت بسرا صاحب بہت شکریہ. ہمارے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے. SCO سمٹ کا جو پاکستان کو میزبانی کا ہے، تو یہاں پہ گلوبل لیڈرز آئیں گے، خاص طور پہ رشیا کی لیڈرشپ آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کا چیمپئن جو اس وقت دنیا کا سیکنڈ سپر پاور ہے چائنا یہاں پہ آ رہا ہے، ہندوستانی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، باقی جو آپ کے ایشین ممالک کے سارے لیڈرز ہیں وہ آ رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں صرف پاکستان اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس اپرچونٹی کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اس اپرچونٹی کو ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح دنیا کے ساتھ اپنا ٹریڈ بڑھائیں، ہم اپنا ایکسپورٹ بڑھائیں. ہمارا فوکس پاکستان ہونا چاہیے. یہ جو بھی پارٹی ہے جو اس کو پروٹیسٹ 15 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو کرنے جا رہی ہے، اس کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.